بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حضرات علماء کرام، دانشوران ذی احترام، رفقائے گرامی قدر، یقیناً یہ بات ہم سبھوں کے لیے بہت ہی افسوس اور رنج کا باعث ہے کہ اسلامک فقہ اکیڈمی کے تحت آج ہم اپنے بہت ہی قابل احترام دوست حضرت مولانا محمد امین عثمانی رحمہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور ان کے محاسن کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور آج وہ اللہ کے دربار میں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو، حسنات کو قبول فرمائے اور ان کی زلتوں کو اور کوتاہیوں کو، جس سے انبیاء کے سوا کوئی انسان معصوم نہیں ہے، ان سے درگزر فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذکروا محاسن موتاکم، جو لوگ گزر چکے ہوں ان کی خوبیوں کو یاد کیا کرو۔ اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو یہ کہ گزرے ہوئے لوگوں میں کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں، ان کی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، تو جو ان کی عملی اور اخلاقی کوتاہیاں ہوں ان کا ذکر نہ کرو۔ غیبت تو ویسے بھی حرام ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور جو کسی کے اعتراض کا جواب بھی نہیں دے سکتے، غلط فہمی کو دور بھی نہیں کر سکتے، ان کی غیبت یہ گناہ بالائے گناہ ہے۔ یہ بہت ہی بری بات ہے، اسلامی اخلاق اور انسانی شرافت کے مغائر ہے۔ اس لیے صرف ان کی خوبیوں کے پہلو کو یاد رکھنا چاہیے۔ دوسرے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب کسی معاشرے میں محاسن کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں نیکیاں، بھلائیاں پھیلتی ہیں، اور جب کسی سماج میں برائیوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں برائیاں اور فواحش ان کی اشاعت ہوتی ہے۔ تو جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے محاسن کا ذکر کیا جائے تاکہ لوگ اپنے آپ میں ان خوبیوں کو جذب کر سکیں۔ اسی لیے اس وقت ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ اس مجلس کا مقصد ہمارے دوست مولانا امین عثمانی صاحب کی موت پر صرف رنج کا اظہار مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ مقصود ہے کہ ان کی خوبیوں کا ذکر اس لیے کیا جائے کہ ہم لوگ بھی اپنی زندگی میں اس سے روشنی حاصل کریں۔ چونکہ مجھے بھی کافی طویل عرصہ، کم و بیش 30 سال ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، اور اس اعتبار سے کہ میں جنرل سیکریٹری قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ہوا اور وہ انتظامی امور کے ذمہ دار تھے، تو تقریباً اس 20 سال کے عرصے میں سب سے زیادہ ہمارا اور ان کا آپس میں رابطہ رہا،
انتظامی امور کے بارے میں مشورہ، فکری تبادلہ، ادارے کی پالیسی کے سلسلے میں گفتگو۔ تو اس لیے میں نے چند خوبیاں جو خاص طور پر ان میں دیکھی، یہاں میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ان میں پہلی بات ہے امت کی فکر۔ ایک تو وہ دینی خدمت گزار ہوتے ہیں جو ایک پیشے کے اعتبار سے کسی کام کو کرتے ہیں اور اپنے کام سے ہٹ کر ان کو مسلمانوں کے مسائل کی فکر نہیں ہوتی۔ کئی جگہ میں نے دیکھا ہے بڑا مدرسہ ہے اور وہیں قریب میں لوگ مرتد ہو رہے ہیں، قادیانیت پھیل رہی ہے، اور مدرسے کے احباب کو جس طرح فکر مند ہونا چاہیے انہوں نے اس فکر مندی کا ثبوت نہیں دیا۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا۔ جس شخص کو مسلمانوں کے مسائل کی فکر نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں۔ تو امین عثمانی صاحب مرحوم کے اندر مسائل، امت کے مسائل کی فکر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، چاہے وہ مسلمان ان کے محلے کے ہوں، شہر کے ہوں، ملک کے ہوں، یا دنیا کے کسی کونے کے ہوں، عالمی حالات پر بھی ان کی بڑی نظر تھی۔ دوسری خوبی ان کی یہ تھی کہ وہ کسی کام کی منصوبہ بندی بہت سلیقہ سے کرتے تھے۔ خاص کر کوئی پروگرام منعقد کرنا ہو تو اس کو بہت ہی منصوبہ بندی اس کی بہت سلیقے کے ساتھ کرتے تھے۔ معاون تو ہم سب لوگ اس میں ہوتے تھے، شریک بھی ہوتے تھے، جو ہمارے رفقا ہیں وہی اس کے سارے کام انجام دیتے تھے، لیکن اس کا ایک منصوبہ بنانا، اس کی پروگرامنگ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی ایک خودداد صلاحیت دی تھی۔ اور تیسری جو ایک اہم بات میں نے ان میں دیکھی وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہم لوگ جو طبقہ علماء سے تعلق رکھتے ہیں، جدید تعلیمی حلقوں سے ہمارا تعلق بہت کم رہتا ہے۔ ہمارے ان کے درمیان ایک گیپ سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ گیپ بہت نقصان دہ ہے۔ علماء ہوں یا جدید تعلیم یافتہ حضرات ہوں، سب ملت کا اثاثہ ہیں، اور ہمیں اپنی اپنی صلاحیتیں اسلام کے لیے خرچ کرنی چاہیے، اور یہ اس وقت ہوگا جب ان دونوں طبقوں میں رابطہ استوار ہو۔ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خاص مزاج تھا کہ وہ دونوں حلقوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے، اور جو جدید تعلیم یافتہ لوگ تھے جن میں جو صلاحیت تھی وہ ان کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتے تھے، ملت کے کاز کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے تھے۔ تو مولانا امین عثمانی صاحب مرحوم ہم لوگوں میں ان کا سب سے زیادہ جدید تعلیمی حلقہ سے تعلق رہتا تھا۔ ویسے تو اکیڈمی کا یہ منہج ہے کہ اکیڈمی مدارس کے فضلاء اور اصلی تعلیم گاہوں کے پڑھے ہوئے لوگ دونوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے، دونوں کی صلاحیتوں سے استفادہ کرتی ہے۔ یہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بنایا ہوا منہج ہے، لیکن جدید طبقہ سے تعلقات کو استوار رکھنے میں مولانا امین عثمانی صاحب بڑا اہم رول ادا کرتے تھے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ وہ مختلف تنظیموں سے بھی ارتباط رکھتے تھے۔ اکیڈمی کے تو وہ ذمہ داروں میں تھے،
ان کا تعلق IOS سے بھی تھا، ان کا تعلق امارت شریعہ سے بھی تھا، ان کا تعلق ملی کونسل سے بھی تھا، ان کا تعلق ملت کی بعض اور جماعتوں اور تنظیموں سے بھی تھا۔ یہ بھی بڑا اہم وصف ہے، ورنہ عام طور پر لوگ کسی ایک تنظیم سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو بعض لوگوں کا مزاج تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر دوسری تنظیم کا کوئی آدمی آ جائے تو بشاشت کے ساتھ مصافحہ کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ ہم لوگوں کو قاضی صاحب سے بھی یہ درس ملا کہ امت کا ہر فرد قابل احترام ہے، قابل استفادہ ہے۔ امین عثمانی صاحب بھی بالکل اسی مزاج پر تھے اور مختلف تنظیموں سے ماشاءاللہ ان کا ارتباط تھا۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ وہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی بہت کرتے تھے۔ جو لوگ پختہ کار ہوتے ہیں، جن کا ایک مقام معاشرے میں بن چکا ہے، جن کی ایک حیثیت سماج میں یا علمی حلقے میں بن گئی ہے، اب ان کو حوصلہ افزائی کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ دوسروں کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ان سے حوصلہ حاصل کریں، دوسروں کی وہ حوصلہ افزائی کریں، ان کو آگے بڑھائیں۔ لیکن جو نوجوان ہیں علم و عمل کے میدان میں، دینی اور ملی میدان میں، ان کو ضرورت ہوتی ہے حوصلہ افزائی کی، ایسے آدمی کی جو ان کی ہمت بڑھائے، حوصلہ بڑھائے، ان کو یقین دلائے کہ ان میں کچھ کر گزرنے کی صلاحیت ہے۔ مولانا امین عثمانی صاحب میں ماشاءاللہ یہ وصف بھی بہت اعلیٰ درجے کا تھا، چاہے دینی مدارس کی لائن کے فضلاء ہوں یا جدید تعلیمی یافتہ اداروں کے، جدید تعلیمی اداروں کے پڑھے ہوئے لڑکے ہوں، یا وہ PhD کر رہے ہوں، ماسٹر کر رہے ہوں کسی موضوع پر۔ اور چونکہ وہ رہتے بھی تھے دلی میں تو وہاں لوگ آ کر زیادہ ملنے کا بھی لوگوں کو موقع رہتا تھا، تو وہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ بلکہ جب میں دلی آتا تھا تو بہت سی دفعہ میں نے دیکھا کہ کئی نوجوان ایسے آتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ وہ پہلے سے انتظار میں، یعنی امین عثمانی صاحب ان کو بتا دیا کرتے تھے کہ فلاں تاریخ کو فلاں شخص آ رہا ہے میرے بارے میں، یا مولانا عبید اللہ صاحب اسدی کے بارے میں، یا مولانا عتیق احمد صاحب بستوی کے بارے میں، موضوع کی مناسبت کے لحاظ سے، اور وہ نوجوان آتے تھے تو اس میں ان کی تحریک کا، ان کی تشجیع کا دخل ہوتا تھا۔ یہ بڑے اہم اوصاف ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ امت کی فکر، کام سے پہلے کام کی منصوبہ بندی، جدید و قدیم کے درمیان فاصلہ کو سمیٹنے کی کوشش، ملت کے مختلف کاموں کے لیے قائم تنظیموں سے رابطہ، اور جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کی حوصلہ افزائی اور ان کو آگے بڑھانا، یہ بڑا اہم وصف ہے۔ یہ دراصل یہ ساری چیزیں قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میراث ہے، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ اکیڈمی کے خمیر میں اور اس کے رگ و ریشے میں یہ ساری چیزیں داخل ہو گئی ہیں، اور مولانا امین عثمانی صاحب مرحوم اس کی ایک بہت ہی اچھی، بہت ہی بہتر مثال تھے۔ اگرچہ یہ نشست مولانا امین عثمانی صاحب مرحوم کی یاد میں منعقد کی گئی ہے، لیکن ان کی وفات سے صرف ایک روز پہلے ملک کے بہت ہی موقر عالم، جو اپنے اخلاق میں، اپنے تواضع اور انکساری میں
سلف صالحین کا نمونہ تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے تفقہ کی شان عطا فرمائی تھی۔ اور قضا جو ایک مشکل موضوع ہے، پورے ملک کے سب سے سینئر قاضی تھے، ہم لوگ ان سے استفادہ کرتے تھے۔ حضرت مولانا قاضی مظاہر اسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو امور قضا کے سلسلے میں نے سب سے زیادہ ان پر اعتماد کرتے ہوئے دیکھا، یعنی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب مظفر پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو اسلامک فقہ اکیڈمی کے تاسیسی ممبر تھے۔ ان کے مشورے بڑے مفید ہوتے تھے اور ان سے ہم لوگوں کو بڑی روشنی حاصل ہوتی تھی۔ ان کی بھی وفات ہو گئی۔ ہم سب لوگوں کو ان دونوں بزرگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور اس موقع پر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اکیڈمی کا کچھ ایسا منہج بنایا، سارے کاموں کو اجتماعی طور پر کرنے کا، اور ہر کام کا تجربہ ہر ذمہ دار کو حاصل ہو جائے، کہ اس کی وجہ سے اس میں کبھی اکیڈمی کے کام میں کوئی وقفہ پیدا نہیں ہوا۔ بانی اکیڈمی حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، ہم لوگوں کو بھی گھبراہٹ تھی اور دوسرے لوگوں کو بھی کہ اب کیسے اکیڈمی کا نظام چلے گا، لیکن یہ قاضی صاحب کے اخلاص، ان کی تربیت اور ان کی افراد سازی کا نتیجہ ہے کہ نہ صرف کام جاری رہا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ کام اور زیادہ منظم ہو گیا، جیسے اداروں میں ہوتا ہے، جیسے جیسے مدت بڑھتی ہے اس میں تنظیم و تنسیق بڑھتی جاتی ہے تو بھیجا نہیں ہوگا۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ادھر اکیڈمی کے کئی بزرگوں کی وفات ہوئی۔ بالکل اس سال کے شروع میں حضرت مولانا محمد برہان الدین سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو ہمارے نائب صدر تھے، اس وقت ہمارے ان دو بزرگوں کی، اور اس سے پہلے اور بھی کئی ہمارے اکیڈمی کے جو ذمہ داران تھے، حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب رشادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد رضوان القاسمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد مصطفیٰ مفتاحی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اور ہمارے دوسرے صدر حضرت مولانا مفتی ظفیر الدین صاحب مفتاحی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اکیڈمی کا منہج کچھ اس طرح کا بن چکا ہے کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ اور عبقری شخصیتوں کے جانے کے باوجود ان کی نیتوں اور دعاؤں کی برکت سے ہم جیسے کوتاہ علم اور کوتاہ عمل لوگوں کے ذریعے جو ان کی چھوڑی ہوئی خدمات ہیں، ان کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ حضرت مولانا محمد نعمت اللہ صاحب اعظمی دامت برکاتہم بڑے صاحب علم آدمی ہیں، وہ ہمارے صدر عالی قدر ہیں۔ حضرت مولانا عتیق احمد بستوی، حضرت مولانا عبید اللہ اسدی، یہ سیکریٹریز ہیں۔ حضرت مولانا مفتی احمد دولوی، یہ ہمارے خازن ہیں۔ ملک کے مشہور علماء جیسے حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم اور کئی اہل علم، یہ اس کی انتظامیہ کا حصہ ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ اکیڈمی کا یہ قافلہ ترقی کے راستے پر گامزن رہے گا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ پہلے سے اور بڑھ کر اپنے مقاصد میں آگے بڑھے گا۔ بہرحال ہم لوگوں کو ان تمام بزرگوں کے لیے، اور بالخصوص یہ دو بزرگ جو ابھی رخصت ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ
ان سب کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے حسنات کو قبول کرے، ان کی ذلتوں، لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ اللہم اغفر لہم، اللہم ارحمہم، اللہم تقبل حسناتہم وتجاوز عن سیئاتہم، اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔